جیسا گنبد کا نقشہ ہے ایسے عقیدوں کو بولیے قبول کر لو. اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار میں تشریف فرما ہوئے. اللہ اکبر. سرکار کے گھر ابو بکر کے گھر کا حال یہ رضی اللہ عنہ مستدرک کے اندر موجود ہے, دیگر کتابوں کے اندر. سرکار جب آئے اور رات کو خبر دی سرکار نے کہ ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے, میرے ساتھ تم نے جانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے. میری ماں سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ لوگ ڈر کے اور غم میں روتے تھے. یہ تو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں. یہ سنا تھا دیکھا نہیں, لیکن جب حضور نے یہ بات کی اور میرے والد رونے لگے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں بندہ خوشی میں بھی روتا ہے, بندہ خوشی میں بھی روتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور آپ آئیے. 2 اونٹ دکھائے. کہا حضور یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ خدمت کے لیے مجھے قبول کریں گے, کیونکہ جب قال میں اور حال میں تبدیل ہو جاتا ہے تو محبوب کا مزاج خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کو کیسے پتا تھا کہ وحی آ رہی ہے؟ دراصل طبیعتوں میں ملاپ ایسا ہے کہ سرکار کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ رب سے بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ طبیعتوں کے اندر جو اتصال ہے وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شان آپ دیکھیے. آپ سرکار کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ 2 اونٹ ہیں. سرکار نے کہا یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ کہا حضور یہ آپ ہی کا. فرمان نہیں, اب یہ دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ قلعہ نکالنا ہے. یہ کہتے نہیں وہ اونٹ مارکیٹ سے 10 روپے کا لیا تھا, سرکار کو 100 روپے میں بیچ دیا. میں نے کہا پھر بھی نہیں چلی تمہاری. بولو پھر بھی نہیں چلی. کیوں؟ کیونکہ جو 80 روپے میں نبی کو اونٹ بیچ رہا ہو اس کی عقل چلی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ چلا جائے. جوان بیٹی گھر میں باپ ہے, وہ سارے کافر نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کے گھر والوں کو چھوڑیں گے؟ یہ واقعہ تمہارے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے. اور بات یہ رسول اللہ نے ذکر کی کہ سنو ابو بکر, ہر نبی نے ہجرت کی ہے تو اپنے جیب سے سواری خریدی ہے, یہ ہمارا دستور ہے, لہذا یہ پیسے پکڑو. حضرت ابو بکر نے اسے قبول کیے. اب جب روانہ ہوئے تو غار میں پہنچے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ غار میں پہنچے. غار ثور اگر آپ نے دیکھا ہو تو صداقت صدیق اکبر کی روشن ہو جاتی ہے. لوگ غار ہرا میں بہت جاتے ہیں, غار ثور میں کم جاتے ہیں. غار ہرا یوں ہے, غار ثور یوں ہے. غار ثور کیسا ہے؟ یوں جانا پڑتا ہے, ذرا پاؤں پسلا تو بندہ گیا, اور یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. غار ہرا میں تو پھر بھی یوں گھوم کے بندہ اس سطح پر ایسا چلا جاتا ہے, اور غار ثور یوں ہے بالکل سیدھا. سمجھ رہے ہوش ہے؟ اس سیٹ پر ہے. قریب جا کر بندے کے تازیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ کون چڑھے گا اس کو. اے ابو بکر تجھے سلام, تم چڑھے ہی نہیں. آقا سے کہا حضور دونوں جائیں گے تو قدموں کے نشان پکڑے جائیں گے. آقا نے کہا پھر؟ کہا حضور اگر آپ اجازت دیں. فرمایا ہاں ابو بکر میں تمہارے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں. ابو بکر میں تمہارے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں. مستدرک کے اندر موجود ہے. جب مکہ فتح ہوا تو ایک بت جو تھا وہ خانہ کعبہ کے اوپر تھا, خانہ کعبہ کے اوپر تھا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے مولا علی سے کہا کہ چلو میرے کندھے پر چڑھ جاؤ, میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ. انہوں نے کہا حضور میں آپ کے کاندھے پر کیسے چڑھوں؟ آپ میرے کاندھے پر. کہا بار نبوت برداشت کرو گے؟ علی سیدھے کھڑے ہو گئے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب حضور نے فرمایا اسی انداز میں میرے کاندھے پر چڑھو. مولا علی حضور کے کاندھے پر چڑھ گئے. اللہ اکبر, شرف دیکھیں, دونوں کاندھوں پر پاؤں رکھ کر چڑھ گئے. سرکار نے فرمایا ہاں علی سر کہاں پر ہے؟ کہا حضور یوں لگ رہا ہے جیسا فضاؤں سے ٹکرا رہا ہے. مستدرک میں موجود ہے بت تانبے کا تھا. کس کا تھا؟ دیو تھا. دیو کیا تھا؟ بت نہیں تھا, دیو کیا تھا؟ دیو کیا تھا؟ دیو. وہ تانبے کا دیو تھا. سامنے ہاتھ نہیں جا رہا. سرکار نے فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا حضور پھونک مار دوں. کہا مارو. یہ کہتے تمہارے بزرگ پھونک بہت مارتے ہیں. ہم نے کہا ان کی پھونک میں دم ہے, آپ میں نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. مولا نے فاصلے سے پھونک مارا. مستدرک میں روایت موجود ہے, پھونک مارا, پھونک پہنچی اور بت پگھل گیا. بت جو تھا وہ پگھل گیا. حضرات گرامی, لیکن غار ثور میں دیکھیے رسول اللہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر تم میرے کاندھے پر نہیں, میں تمہارے کاندھے پر. اور حضور کو کاندھے پر اٹھایا. صدیق اکبر کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ کے قریب تھی. کاندھے پر اٹھایا اور جب روانہ, بلکہ 40 سال سے زیادہ 50 سال کے قریب تھی, کیونکہ 13 یا 40 سال کے لگ بھگ ہی آپ کی عمر شریف تھی.
40-50 کے درمیان کی یہ عمر ہے یا 40 سال ہی ہے، اس عمر میں سرکار کو کاندھے پر اٹھایا، کاندھے پر اٹھا کر اس غار پر چڑھے ہیں جس پر تنہا آدمی نہیں جا سکتا، چڑھے ہیں اوپر لے کر حضور۔ یہ کیوں؟ تو اشارہ ملتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ صاحب کا لفظ تو غار میں ملے گا، لیکن بتا دیں جو جیتے جی نبوت کا بوجھ اٹھائے وہ نبوت کی خلافت کو بھی یہی اٹھائے گا۔ یہ واضح اشارہ تھا۔ لے کر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر پہنچتے ہیں تو غار اتنا مختصر ہے، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت آپ دیکھیے میرے دوستو، غار اتنا مختصر ہے کہ ایک آدمی بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتا ہے، 2 آدمی تو انتہائی محال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ جو تھے وہ اس قدر مخلص، کہا حضور آپ رکیے میں جاتا ہوں، اس لیے قرآن نے کہا ثانی اثنین، 2 میں سے 2۔ محدث نے کہا کہ ثانی جو کہا وہ صدیق اکبر کو کہا، ثانی اثنین کس کا لقب ہے بولیے؟ صدیق اکبر کا۔ تو ثانی فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے 2، تو ثانیین میں ثانی اثنین میں آقا اور صدیق اکبر دونوں تھے، لیکن ثانی میں صرف صدیق اکبر ہے۔ علماء نے بحث کیا کہ ثانی کو پہلے کیوں رکھا، اثنین کو بعد میں کیوں رکھا؟ فرمایا عربی ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ثانی اول اس لیے رکھا کہ غار میں ابو بکر پہلے گئے تھے، غار میں ابو بکر پہلے گئے، پہلے اندر گئے، اندر سے خش و خاشاک کچرا اٹھایا باہر پھینکا، کپڑے پھاڑ کر سوراخوں میں لگائے اور خود جو ہے اس انداز میں لیٹ گئے کہ ایک ٹانگ جو تھی وہ فضا میں اٹھا کر اس سوراخ پر رکھی، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ بلا تشبیہ، نیچے کی ٹانگ حضور کے لیے بطور تکیے کے پیش کی، اور اوپر کی ٹانگ عمر ہے 40 سال کے قریب، اور اوپر کی ٹانگ جو ہے وہ غار میں اس سوراخ پر رکھی اور کمر کو ٹیڑھا کیا۔ کوئی 15 منٹ ایسا کر کے دکھا دے، 15 منٹ ایسا کر کے دکھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 1 دن سے زیادہ اسی ہیئت پر رہے تھے، اور بلکہ اگر 3 دن رہے تو 3 دن اس ہیئت میں رہے۔ وہ کیا چیز تھا؟ وہ حضور کی وفاداری تھی، جو اپنا ہوش نہیں تھا، آقا کے آرام کا ہوش تھا۔ صدیق اکبر گئے اندر اور چیزوں کو صاف کیا، باہر نکالا اور آقا کو آواز دی کہ حضور آپ تشریف لائیے۔ تو یہاں پر صوفیہ نے یہ نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ دیکھو یہ غار سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ غار میں بعد میں گئے، صدیق پہلے گئے۔ صدیق جو غار میں گئے تو پہلے کچرا صاف کیا تاکہ حضور آئے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اس غار میں اگر حضور کو بلانا ہے تو پہلے ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر آئیں گے، کچرا پھینکیں گے، آقا خود ہی آ جائیں گے۔ ایک قیمتی بات یہاں پر آپ سنیے میرے دوستو، آپ کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ آسمہ بنت ابی بکر، ان کو ابو جہل نے مارا، یعنی جب ابو جہل پہنچا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں، کہتے مخلص نہیں۔ میں نے کہا مخلص کون؟ تم تو چھتر دے کر بیان چینج کرتے ہو۔ یہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے اور دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، ہاتھ میں اس کے گرز ہے اور اس میں میخیں نکلی ہوئی ہیں، کیلیں نکلی ہوئی ہیں، ہاتھ میں لیا ہوا اس نے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، سیدہ آسمہ بنت ابی بکر نے، حضرت عائشہ سے 18 سال بڑی ہیں، گھر کی بڑی بیٹی ہیں۔ اب آپ حال دیکھیں، بیٹا نہیں گھر میں کہ جو سامنا کرے، اس گھر کو چھوڑ کر گئے ہیں، بولو سبحان اللہ، اس گھر کو چھوڑ کر گئے۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، پیچھے دادا سیدنا صدیق اکبر کا باپ نابینا پیچھے بیٹھے ہوئے، دروازہ کھولا، ابو جہل پوچھتا ہے اے بنت ابی بکر کہاں ہے تمہارے نبی اور کہاں ہے ابو بکر؟ کہنے لگے پتا ہے بتاؤں گی نہیں، پتا سب ہے، یہ ہے صدیق کا گھرانہ، چھپاتے مطابق تقیہ کیا تھا۔ میں نے کہا کیوں تقیہ کیا تھا؟ جان کا خوف تھا۔ میں نے کہا وہ تو یعقوب کلینی نے لکھ دیا اصول کافی میں کہ اماموں کے ہاتھ میں ان کی موت ہوتی ہے، جب چاہتے ہیں منگا لیتے ہیں، جب چاہے نہ منگائے۔ ابے میں نے کہا جب اماموں کے ہاتھوں میں موت ہے تو پھر کس موت کا ڈر؟ سمجھ رہے؟ تقیہ کیا تھا۔ میں نے کہا کیسا تقیہ؟ موت سے ڈر کر؟ تو خود لکھ دیا تم نے کہ اہل بیت کے ہاتھوں میں اپنی موت ہے، ان کے اختیار کے بغیر آ نہیں سکتی، تو پھر کیسے تقیہ؟ سمجھ رہے میری بات؟ لاجیکل طور پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں، یہ کیسے عجیب سی باتیں ہیں۔ یہ بات ایسے کہ صحابہ کے خلاف ہوئے تو کہاں کیا بولا، کہاں کیا بولا۔
ادھر سیا ادھر ادھڑا، ادھر ادھڑا ادھر سیا. اب یہ کہ جہاں سیتے تو ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے سیتے تو ادھر ادھر جاتا ہے. اور جس کا تمام معاملہ مکمل ہوتا ہے وہ کون؟ کہ وہ خود بیکار ہے لیکن ذکر جو ہے وہ کارآمد لوگوں کا کر رہا ہے، تو ان کی عزت کی چادر سے وہ ملبوس ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے میرے دوستوں، بھی بڑی قیمتی حوالے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت آسمہ بنت ابی بکر نے جب دروازہ کھولا تو ابو جہل نے جب یہ بات کی کہ کہاں ہے تمہارے باپ کا، پتہ ہے بتاؤں گی نہیں. اس نے لاٹھی اٹھا کر سر پر ماری.